بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی پچھلی نشست میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل، مناقب، قرآن مجید، فرقان حمید سے سمجھے تھے۔ قرآن کی آیات اور روشن بیانات اور براہین مبارکہ سے یہ سمجھا تھا کہ وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی کیا برکتیں ہیں، ان کی کیا فضیلتیں ہیں، ان کا کیا مقام ہے۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے صحابہ کرام کے فضائل کو سمجھا تھا، اور جس طرح ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی نشست میں ہم احادیث اور اقوال سلف کی روشنی میں صحابہ کے فضائل، ان کا مقام اور ان کے بارے میں صحیح عقیدہ سمجھیں گے کہ ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے صحابہ کرام کے بارے میں، کیونکہ ہم ان کی تعریف پڑھ چکے اور قرآن سے ان کے فضائل بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم احادیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال کی روشنی میں بھی سمجھیں گے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کو مصاحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی، صحبت رسول نصیب ہوئی، ان کا کیا مقام اور ان کا کیا مرتبہ ہے۔ خیر، اس تناظر میں جو پہلی حدیث ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ موجود ہے۔ دونوں کے اندر یہ روایت مختلف ترکوں کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا مت کہو۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے اللہ کی راہ میں تو ان کے ایک مد غلہ کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ ان کے آدھ کے برابر۔ یعنی سب سے پہلے سرکار نے ایک حکم دیا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، برا بھلا نہ کہو، اور پھر ان کا مقام سمجھایا کہ میرے اصحاب کا مقام ہے کیا، کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے جتنا بھی غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لٹا دو، لگا دو، اپنی 100% ڈیڈیکیشن اور نیت کے ساتھ بھی، تو بھی وہ اس کی ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا جو سرکار کے صحابہ نے اللہ کے راستے میں لگایا۔ اب خود سوچو کہ آپ کا احد پہاڑ جتنا عمل ان کے ایک مٹھی عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، تو آپ کا اور کوئی بھی عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی مقام اور مرتبے کے آگے تو زیر ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تیرے میرے آقا کون؟ جن کی قبر مدینے میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو ایک فتنہ بھی دیا جا سکتا ہے، ایک وسوسہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ کیا وسوسہ؟ کہ ہاں یہ بتاؤ کہ یہ کس کے بارے میں ہے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان سے کہو مخاطب کوئی بھی ہو، مخاطب کوئی بھی ہو، سرکار نے جس چیز کا حکم دے دیا سو دے دیا، ہمارے لیے وہ واجب العمل ہے۔ اب وہ کہیں گے آپ کو کہ یہ خالد بن ولید کے بارے میں ہے، یا یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تمہیں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ نے ان کے کسی وسوسے پر دھیان نہیں دینا، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ کذابون میں سے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اپنی زبانیں بلند کرتے ہیں، کھولتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب سرکار نے کہہ دیا نا کہ بھئی میرے اصحاب کو برا نہیں کہنا تو نہیں کہنا، بات ختم۔ اب اس کے اندر ہم دوسری آراء، دوسری تشریحات کے اندر نہیں جائیں گے۔ پھر آپ کو ہو سکتا ہے یہ بھی وسوسہ ڈالا جائے کہ یہ نا شروع کے اصحاب کے بارے میں، تو ان سے پوچھنا کہ کون سے محدث نے پچھلے 1400 سالوں میں یہ بات کہی ہے
کہ پہلے کے اصحاب کو گالی نہیں دی جا سکتی کیونکہ سرکار نے منع فرمایا ہے، لیکن بعد کے اصحاب کو برا بھلا کہنا جائز ہے، مشروط ہے، بلکہ مباح ہے، بلکہ جائز ہے، ثواب کا کام ہے، کڈیا کرو۔ ماں سوائے ان کے اجداد کے کسی نے یہ بکواس نہیں کی۔ یہ ان کے اجداد بکواس کرتے تھے کہ صحابہ کو برا بھلا کہو، ان پہ لعنتیں کرو، ورنہ 1400 سال سے اہل تسنن کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اچھی بات کرنی ہے، محاسن بیان کرنے۔ خیر وہ ہم آنے والی جو ہماری اگلی نشست ہے جس کے اندر ہم اقوال سلف پڑھیں گے، ہم اس میں سمجھیں گے سلف کہتے بھی کس کو ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلی حدیث کی طرف بڑھیں، یہ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی یا؟ دوسری حدیث، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے تو آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں صرف وہاں سے پڑھ رہا ہوں جہاں سے ہمارے پڑھنے کی اس کو ضرورت ہے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، آپ اکثر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا ستارے آسمان کے بچاؤ ہیں، جب ستارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر بھی جس بات کا وعدہ ہے وہ آ جائے گا، یعنی جب ستارے چلے جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ میں اپنے اصحاب کا بچاؤ ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر بھی وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہوگا؟ فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، قتال ہوں گے، جنگیں ہوں گی، اور میرے اصحاب میری امت کا بچاؤ ہیں، جب اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہے، یعنی اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، بدعتیں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ بدعتیں۔ یعنی سرکار نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو امت کے لیے امت کا امین بتایا ہے، امت کا بچاؤ بتایا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہیں کہ جب یہ دروازہ ہٹ جائے گا، جب یہ دروازہ کھل جائے گا تو میری امت میں فتنے، انتشار، اختلاف، بدعتیں داخل ہو جائیں گی۔ وہ کون ہیں؟ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے ساروں کو کہ صحابہ کرام کے بارے میں سرکار نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ امین ہیں۔ کس کے؟ میری امت کے امین ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! اور کیسے بدذات کتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ہی امین پر بھونکیں، جو اپنے ہی محسن پر بھونکیں، جن کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، قرآن کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور کتنے بڑے بڑے سلف، کتنے بڑے بڑے محدثین، کتنے بڑے بڑے مجتہدین ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پیدا کیے۔ آپ لوگوں کی سوچ ہے تاکہ یہ اس امت کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہیں ہمارے بعد بھی، یہ اس امت کے امین، اس امت کے محسن، اور کیسے ہی جلاد اور کیسے ہی خبیث ہیں وہ لوگ جو اپنے ہی محسن پر بھونکیں۔ سرکار کہیں کہ یہ تمہارے امین ہیں، یہ تمہارے محسن ہیں، یہ تمہارے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، اور تم کھڑے ہو کے اپنے ہی بچاؤ کے ذریعے کو گالیاں دو، اپنے ہی بچاؤ کے ذریعے کے اوپر الفاظ اٹھاؤ، اپنی زبانیں بلند کرو، تو ڈوب کے نہیں مر جانا چاہیے ان کو؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ سرکار کی بات سمجھ آئی؟ صحابہ کی بات سمجھ آئی؟ آگے بڑھیں۔ یہ دو حدیثیں ہمیں یہ سمجھانے کے لیے تھیں کہ صحابہ کا مقام، مرتبہ ہے کیا؟ کلی صحابہ کا۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت پڑھی تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ جتنی بھی قومیں پیدا کی گئی ہیں تم ان میں سب سے بہتر ہو، کیونکہ تم نیک کام کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ ایسا ہی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ پڑھی تھی ہم نے لاسٹ ٹائم کہ بھائی تم ایک بہترین امت ہو۔ اسی تناظر میں کہ اگر یہ تو آ گئی نا کہ بھائی کلی طور پر اصحاب،
کلی طور پر. لیکن اگر امت میں صرف ایک صحابی بچ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب ہم اس نقطے کو بھی سمجھتے ہیں. اور کیا بات ہے میرے سرکار کی، انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے کس طرح خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے. سرکار فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ آدمیوں کے جھنڈ جہاد کریں گے تو وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ کوئی تم میں وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو. تو وہ لوگ کہیں گے ہاں، تو ان کو فتح ہو جائے گی، تو ان کو فتح ہو جائے گی. پھر لوگوں کے گروہ جہاد کریں گے تو وہ لوگوں سے پوچھیں گے تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول کے صحابی کو دیکھا ہو، تو لوگ کہیں گے ہاں، تو ان کو فتح ہو جائے گی. پھر آدمیوں کے لشکر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، تو لوگ کہیں گے ہاں، تو اللہ انہیں فتح نصیب کرے گا. یعنی پہلا پوائنٹ کہ لوگ جہاد پر نکلیں گے تو پوچھیں گے کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، یعنی صحابی. پھر دوسری بار پھر جہاد پر نکلیں گے تو پوچھیں گے جس نے رسول اللہ کے اصحاب کو دیکھا ہو، یعنی تابعی. پھر جہاد کرنے نکلیں گے، پھر پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کے اصحاب کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعی. تو کیا ہوگا؟ اللہ انہیں فتح نصیب کر دے گا. اللہ انہیں فتح نصیب کر دے گا. یعنی نہ صرف وہ اصحاب جنہوں نے سرکار کو دیکھا ہو وہ باعث برکت ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے سرکار کے اصحاب کو خالی دیکھا ہو وہ بھی افضل ہیں. ان کی بھی فضیلت ہے، ان کا بھی مقام ہے. اور اتنا مقام ہے کہ اللہ ان لوگوں کو، جن لوگوں میں ان میں سے ایک شخص ہوگا، اس کی بدولت فتح نصیب کرے گا. کیا کرے گا؟ فتح نصیب کرے گا. جس نے سرکار کے اصحاب کو دیکھا ہوگا اس کی برکت سے فتح نصیب کرے گا. تو سوچو جس کو دیکھا اس کا کیا مقام ہوگا. اور دیکھو کیا مزے کی بات ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ رسول اللہ کے اصحاب کو کسی نے دیکھا، کوئی ایسا شخص ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ مہاجرین صحابی کو دیکھا، انصار صحابہ کو دیکھا، طلقاء کو دیکھا، اتقاء کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ یہ نہیں، صرف جس شخص نے رسول اللہ کے کسی ایک اصحاب کو دیکھا، کسی ایک صحابی کو دیکھا، تب بھی اللہ اس کی بدولت ایک پورے کے پورے جھنڈ کو فتح نصیب کرائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی برکت کی بات ہے. اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ جو طریق بخاری کے اندر موجود ہے نا، وہاں اس کے الفاظ بہت مزے کے ہیں. وہ الفاظ ایسے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا، جس نے رسول اللہ کے اصحاب 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 کو دیکھا. کوئی شخص ایسا ہے تو لوگ کہیں گے ہاں، تو اللہ ان کو فتح نصیب کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہ سمجھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، خلوص کے ساتھ صحابہ کے بارے میں محبت اور صحابہ کے بارے میں ایک عقیدت، ایک انسیت کا ایک ایلیمنٹ اندر ہونا ضروری ہے. جب اندر رفض کی کالک پڑ جائے نا، پھر تو سامنے پڑی دیوار کے اوپر روشنائی بھی نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ آنکھوں کے آگے پردہ ہے. وہ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے نا، میں کسی کے اوپر اس کا مصداق نہیں ٹھہراتا ہوں کہ یہ کون مصداق ہے. خاص کر وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو احسان چڑھا رہے ہوتے ہیں نا ہمارے اوپر، دیکھیں بھائی ہم صحابی تو مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی، تم ہو کون یار؟ مطلب تمہاری وقت کیا ہے؟ تمہاری علمی قابلیت کیا ہے؟ تمہاری علمی قابلیت یہ ہے کہ تم کسی راوی کے اوپر جرح نہیں کر سکتے. عربی میں اگر کسی راوی پر محدث نے جرح کر رکھی ہو تو اس کو کاٹ نہیں سکتے. تم کون ہو؟ ہو آر یو؟ اوقات کیا ہے تمہاری جو سرکار کے اصحاب کی غلطیاں بیان کرو گے؟ جب سرکار ان کے محاسن بیان کریں، جب اللہ ان کی تعریف بیان کرے، جب اللہ ان کی تعریف بیان کرے اور سرکار کو کہے کہ سلام، کیسے تھی وہ آیت؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ.
اور تم کھڑے ہو کہ نہیں میں صاحب کی غلطیاں بیان کروں گا، جا بھائی کام کر اپنا، تیرا کام ہی نہیں، تیرا لین دین ہی نہیں صاحب آنا، تم نہیں مانتے تم نہ مانو. لوگ خدا کے بھی منکر ہیں، لوگ رسولوں کے منکر ہیں، لوگ سرکار کے منکر ہیں، اور اگر تم کھڑے ہو کر صحابہ کے منکر ہو گئے تو ان کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھی ہم بی بی عائشہ کی اس کے آخر میں بی بی عائشہ کا قول پڑھیں گے تو ہمیں یہ مقدمہ بھی سمجھ آ جائے گا. سب کو سمجھ آ گئی ہے بات؟ آگے بڑھیں. تو میں نے آپ کو پڑھ رہا تھا پچھلی بار سورہ آل عمران کی 110 نمبر، جو میں نے پچھلی حدیث سے پہلے آیت تلاوت فرمائی تھی کہ تم جتنی بھی امتیں نکالی گئی ہیں نا، تم ان میں سب سے بہترین ہو. اسی کے متعلق یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، دونوں کے اندر موجود ہے. کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ ہم بخاری پڑھ رہے ہیں، ہم مسلم پڑھ رہے ہیں. میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہمارا عقیدہ ہمارا مقدمہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہم بخاری مسلم ہی پڑھ رہے ہیں نا. کیا پڑھ رہے ہیں؟ بخاری مسلم ہی پڑھ رہے ہیں نا. تو جب بخاری مسلم کے اندر اتنی واضح باتیں آ جائیں اور پھر آپ کھڑے ہو کر بخاری مسلم کی غلط تشریحات پیش کریں نا، تو پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ خیر، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے ہیں جن میں میری بعثت ہوئی ہے، جس میں مبعوث ہوا ہوں. اس زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ تم ایک بہترین امت ہو؟ اس کے پہلے مصداق کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اس کی دلیل کیا تھی اس ٹائم پر؟ میں نے آپ کو بتائی تھی نا ساروں کو. اب یہ حدیث اس کی دلیل بن رہی ہے. سرکار سے پوچھا جائے کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو کہتے ہیں میری امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے ہیں جن میں میری بعثت ہوئی. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. تو پہلے مصداق کون ہوئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ آپ نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا تھا یا نہیں. پھر آگے حدیث ہے، اس کا ہمارے سے ریلیونس نہیں ہے. یعنی سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ ہیں میرے زمانے کے، سب سے بہترین لوگ ہیں. یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب سے بہترین لوگ، اور جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں ان سب سے بہترین لوگ بعد از انبیاء، بعد از انبیاء اور رسل. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا ہے تکریم صحابہ. یہ حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ. ایک ہے سنن نسائی سمپل جو ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے، کتب ستہ کے اندر بھی موجود ہے. سنن نسائی احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ کتاب سنن نسائی الکبریٰ یعنی بڑی سنن نسائی ہے. اس کے اندر 9181 حدیث نمبر ہے. سرکار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم سے بہتر ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. ہم ایک تسلسل سمجھ رہے ہیں؟ سب کو آ رہا ہے سمجھ؟ ایک تسلسل سمجھ آ رہا ہے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو سرکار کے، جنہوں نے سرکار کو دیکھا، پھر وہ لوگ جنہوں نے سرکار کے اصحاب کو دیکھا، پھر وہ لوگ جنہوں نے سرکار کے اصحاب کو دیکھا. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. اور جن لوگوں کو سرکار کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین ہے اور کہہ رہے ہیں ان کی عزت کرو، تو تم کہہ رہے ہو ہماری ہاتھوں سے تلواریں تو محفوظ رہی ہیں لیکن ہماری زبانیں تو کھلیں گی. شرم نہیں آتی ہے کہ بھائی سرکار کہیں کہ اپنی تم میرے صحابہ کی عزت کرو، اوصیکم عزت کرو بے اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، اور تم کہو نہیں جی نہیں، ہم تمہاری زبانیں تو کھلیں گی. لعنت نہ ہو تیرے عقیدے پہ، تیری بات پر، تیرے لہجے، تیری سوچ، تیرے منہج پر، کہ سرکار کہیں میرے صحابہ کی عزت کرو اور تمہاری یہ اس طرح کی غلیظ رہنی ہے تو رفضا والی. سوچنا چاہیے. اگلی حدیث ہے ترمذی سے، سنن ترمذی الجامع الکبیر. سرکار بڑے مزے کی حدیث.
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مقام جابیہ میں میرے والد عمر رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، لوگوں میں تمہارے درمیان اسی طرح خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوں جیسے رسول اللہ ہمارے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے صحابہ کی پیروی کی وصیت کرتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے صحابہ کی عزت کرو، پھر ان کے جو بعد آئیں گے اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی پیروی کی میں اپنے صحابہ کی پیروی کی وصیت کرتا ہوں، پھر ان کی جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان کی جو ان کے بعد آئیں گے۔ تسلسل سمجھو، تسلسل سمجھو کہ ہر چیز کے اندر پہلا درجہ صحابہ، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ پیروی ہے، چاہے وہ اتباع ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، تو سب سے پہلے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ بہی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت جن کو نکالا گیا ہے لوگ کہ کون سے لوگ بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا القرن الذی انا فیہ، اس زمانے کے لوگ جن میں ہوں، پھر دوسرے دور کے، پھر تیسرے دور۔ تو سب سے بہترین لوگ کون ہوئے؟ جو سرکار کے دور میں تھے، جنہوں نے سرکار کو دیکھا تھا، جو لقی نبی تھے، جنہوں نے سرکار کے ساتھ صحبت کی تھی، جو سرکار کے رشتہ دار تھے، جن کی سرکار سے قرابت داری تھی، جو سرکار کے لیے جان دینے کو تیار تھے، جو سرکار کے لیے مال لٹا بیٹھے تھے، جنہوں نے سرکار کے لیے اپنی عزت کی فکر نہ کی، روزی کی فکر نہ کی، سب کچھ سرکار کے کہنے پہ لٹا دیا، تو میرے بھائیوں وہی لوگ سب سے بہتر ہیں، وہی لوگ سب سے بہتر ہیں۔ جو فضا سے بچنا ہے، کوئی کچھ وسوسہ دے، کوئی بات کرے آ کر کہ صحابہ یوں کرتے تھے، انہیں کہنا ہے بھائی چپ، میرے بھائی میں آپ کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ آپ صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں قرآن نے، حدیث نے اور ہمارے اسلاف نے یہ سکھایا ہے کہ صحابہ اکرام کے محاسن اور ان کی تعریف کرنی ہے، ان کے بارے میں توبہ اور ان کے بارے میں استغفار کرنا ہے، ان کے بارے میں جب کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے، ورنہ چپ۔ میں تمہاری محفل میں نہیں بیٹھ سکتا، میں تمہاری ویڈیو نہیں دیکھ سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا بھائی، کیونکہ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے ساروں کو بات؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ ابھی جس ایج پر ہیں، اس ایج پر آپ لوگوں پر حملے ہوں گے، آپ کے عقیدوں پر حملے ہوں گے، تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخری دو پھر ہم بریک کریں گے اور اس کے بعد ہم سلف کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد کو برا نہ کہو، اصحاب محمد کو برا نہ کہو۔ اب یہ خود سے نہیں کہہ رہے وہ، ہے نا، ہم نے پڑھا نہیں پیچھے، ہم نے پہلی حدیث کیا پڑھی تھی عمر، کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اصحاب محمد کو برا نہ کہو، کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ ان کی ایک گھڑی تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ کیا عبداللہ ابن عمر خود سے کہہ رہے ہیں؟ ہم نے پہلے حدیث کیا پڑھی تھی کہ تمہارا احد پہاڑ کے جتنا کیا گیا ایک عمل، ان کی ایک مٹھی کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کی بات اس دلیل کے نیچے کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے؟ اس دلیل کے نیچے کھڑی کہ اصحاب محمد کو برا نہ کہو، کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ ان کی ایک گھڑی تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ ان کے ساتھ گزاری ہوئی ایک پل اتنی متبرک ہے، اتنی متبرک ہے کہ وہ بڑے بڑے جھنڈوں کو فتح نصیب کرا سکتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سر؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ
ان سے کسی نے آ کر کہا کہ بعض لوگ صحابہ کرام حتیٰ کہ ابو بکر عمر کو برا کہتے ہیں، ابو بکر اور عمر کو برا کہتے ہیں، یعنی وہ فوت ہو گئے لیکن لوگ ان کے بارے میں نا یہ اتنی بڑی بڑی زبان ہے، یہ اتنی بڑی بڑی زبان. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ ثقیفہ بنی ساعدہ پر نا وہ نا پچھتاتے تھے. صحیح ہے، بک گیا چورن تمہارا، بیچو. ان کو برا کہتے ہیں. اب برا کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. یہ لفظ یہاں پر ہے یتناولون، کہ وہ حد سے بڑھتے ہیں ان کے بارے میں. اب اس کے بہت سے مطالب ہو سکتے ہیں لیکن برا کہنا زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ یہاں پر لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں، خیر، تو انہوں نے کہا کہ اس پر تعجب کیا ہے. بی بی عائشہ کہتی ہیں اس پر تعجب کیا ہے، اصل میں ان کے اعمال منقطع ہو گئے تھے، یعنی وہ وفات پا گئے تھے، اب ان کے عمل جو تھے منقطع ہو گئے تھے، تو اللہ چاہتے تھے کہ ان کا اجر و ثواب کبھی منقطع نہ ہو، ٹوٹے نہ. تو جو لوگ ابو بکر عمر کو برا کہتے ہیں، در حقیقت وہ ان کے لیے فضیلتوں کو بڑھا رہے ہیں، ان کے لیے اجر کو بڑھا رہے ہیں، ان کے لیے ثواب کو بڑھا رہے ہیں. یہ لوگ اپنی طرف سے ابو بکر عمر کو تو برا کہہ رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کے لیے اس کے ذریعے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا. سبحان اللہ. ہم نے آج حدیث کی روز سب کو سمجھ آ گئی میری بات؟ کوئی ایسا سوال، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہے ایسا؟ جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا ساروں کو کانسیپٹ. تو ہمیں یہ حدیث، ہم نے حدیث کی روشنی میں صحابہ کے فضائل پڑھ لیے ہیں. اب ہم کچھ دیر بریک کریں گے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے اقوال سلف کی روشنی میں فضائل صحابہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.